السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم شرعیہ کورس سورۃ البقرہ کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم القرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے چند آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ تو یہ دیکھتے ہیں آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج کے سبق کا آغاز یہود و نصارہ کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، یعنی قالت اليہود یا وقالت اليہود، اور یہود کہتے لیست النصارى نہیں ہے نصارى علی شیء کسی بھی چیز پر یا کسی بھی دین پر، وقالت النصارى اسی طرح نصارہ کہتے لیست اليہود نہیں ہے یہود علی شیء کسی بھی چیز پر یا کسی بھی رستے پر یا کسی بھی دین پر، وہم جبکہ وہ سب یتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح قال الذین ان لوگوں نے بھی کہا لا یعلمون جو جانتے نہیں تھے مثل قولہم انہی کے قول کی طرح، فاللہ بس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں کانو تھے وہ فیہی جس میں یختلفون جھگڑا کرتے۔ اب کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر گروہ یا ہر امت یہی سمجھتی کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں، جو رستہ ہمارا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کا آپس میں اختلاف بتا رہے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ نے نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ یہود نصارہ کے حوالے سے کہتے کہ یہ ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، اور نصارہ یہود کے حوالے سے کہتے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بس ہم ہی جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ نصارہ سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہود سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔
حالانکہ جو نصارہ کی کتاب انجیل ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود، تورات پر حکم کا عمل موجود تھا اور وہ اپنی کتاب کو پڑھتے بھی تھے، اس کے باوجود وہ کہتے کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے۔ اسی طرح جو یہود ہیں ان کی جو تورات ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تھا اور یہود اپنی کتاب پڑھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نصارہ کو جھٹلایا، یعنی یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور نصارہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ وہ کتاب پڑھتے تھے، یعنی دونوں قوموں کی اپنی اپنی کتابوں میں ایک دوسرے کے نبیوں کا ذکر موجود تھا، تصدیق موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاننے کے باوجود بھی یہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو جیسے یہود و نصارہ نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، تو بالکل انہی کی باتوں کی طرح ان لوگوں نے بھی باتیں کی جو جانتے بھی نہیں تھے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح قَالَ الَّذِينَ، ان لوگوں نے بھی کہا، لا يعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی باتوں کی طرح۔ کیا مطلب؟ اب یہاں لا يعلمون سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال پیش کیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ لا يعلمون سے مراد عرب کے لوگ ہیں جو وحی کے علم سے نا واقف تھے، اور کسی نے کہا کہ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو وحی کا انکار کرتے، چاہے وہ بت پرست ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت سے بے بہرہ ہے، وہ سب لا یعلمون میں شامل ہیں۔ یعنی ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ جس نہج پر وہ ہیں، جس طریقے پر وہ ہیں، بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط۔ تو اسی طرح آج جب ہم اپنا دور دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کا دور، آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے ہی اتنے فرقے بن گئے، ہر کوئی دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے اور اپنے فرقے کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کہ جس طریقے پر جو چل رہا ہے اسے لگتا ہے کہ بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے، تو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی فرقہ ناجیہ کون سا فرقہ، کیا مراد ہے اس سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے رستے پر چلیں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے رستے پر چلیں گے، بس وہی کامیاب ہوں گے۔ اور آج جو بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر وہ یہ کہتے پھرتے کہ یہی سب ٹھیک ہے، اور حقیقتاً قرآن و سنت پر چلنے والوں کو ہی غلط قرار دے رہے ہیں۔ تو ایسے سب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ سب لوگ جس چیز کے حوالے سے جھگڑا کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ان کو بتا دے گا کون سچا تھا، کون صحیح راستے پر تھا اور کون صحیح راستے پر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ یہ فیصلہ فرما دے گا۔ پھر آگے آ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے اظلم، زیادہ ظالم، یہ سم تفضیل کا صیغہ ہے، کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے جس نے منع، روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس کے نام کا، وسعا، اور خرابی کی اس نے، وسعا، اور کوشش کی اس نے، فی خرابہا، اس کو ویران کرنے کی، مساجد کو ویران کرنے کی۔ یہ ہا ضمیر یہ مساجد کی طرف لوٹ رہی ہے۔
اسی طرح یہاں بھی فیہا، یہ مساجد کی طرف لوٹ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مساجد، یہ لفظ تو جمع مذکر کا ہے نا، لیکن اس کے لیے ضمیر واحد مؤنث کی کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی اسم جمع ہو اور وہ جمع مکسر ہو، یعنی ایسی جمع جو واحد کے سیغے کو توڑ کر بنائی گئی ہو. جیسے مساجد ہے، اس کا واحد ہے مسجد، مسجد، جمع بنائی مساجد، تو اس میں جمع میں ایک الف کا اضافہ ہو گیا، تو اس طرح یہ جمع مکسر ہو گئی. تو جب کسی اسم کی جمع مکسر ہوتی ہے تو اس کے لیے ضمیر کا صیغہ واحد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے. خاص کر ایسی جمع مکسر جو غیر ذوی العقول ہو. غیر ذوی العقول یعنی ایسی چیزوں کی جمع جن میں عقل و شعور نہیں ہوتا. اب دیکھیں مساجد یہ کیا چیزیں، یہ تو پتھر اینٹ یہ چیزیں ہیں نا، عقل والی چیزیں انسان ہیں، عقل و شعور والی انسان ہیں، جن ہیں یا پھر فرشتے. ان کے علاوہ ہر چیز غیر ذوی العقول میں شامل ہے، اور انسان، جن اور فرشتے یہ ہیں ذوی العقول. تو جب غیر ذوی العقول میں جمع مکسر کا اسم آیا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے جب ضمیر کی ضرورت پڑی تو وہ واحد مؤنث غائب ہے. یہ اصول ہے جی. ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے منع کر دیا اور اس نے کوشش کی فی خرابہا، مساجد کو ویران کرنے کی. اولئک، یہ لوگ ہیں کہ ما کان، نہ تھا، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوتے مساجد میں یا ان میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے. لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، عذاب عظیم، دردناک، بہت بڑا عذاب ہے. عظیم بڑا، علیم ہوتا ہے دردناک. عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جی. اب اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ جس نے اللہ کی مساجد سے روکا. یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا. یعنی جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے نا، تو پھر 6 ہجری کو نبی علیہ السلام عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا حدیبیہ، تو اس جگہ کا نام اسی مناسبت سے حدیبیہ تھا. تو ابھی وہاں پر پہنچے تھے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے انتظام، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کرنے کے انتظامات کر لیے. تو نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے مقام پر پتہ چل گیا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ بیت الحرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے پابندی لگا دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے، اور پھر ان عرب کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ سورۃ الفتح میں آئے گا. تو جب نبی علیہ السلام کو روکا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے سے روکا گیا ہو. یعنی آپ نے فرمایا کہ چاہے کسی نے کسی کے باپ بیٹے کو قتل ہی کیوں نہ کیا گیا ہو نا، پھر بھی کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، تو اب کیسے روک دیا گیا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص، سب سے بڑا ظالم یہی شخص ہے جس نے یہ کوشش کی
کہ اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور ان کو ویران کر دیا، کرنے کی کوشش کی۔ ویران کرنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے جب لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ مساجد میں جا نہیں پائیں گے تو ویران ہی رہیں گی نا مساجد۔ مساجد لوگوں سے، نمازیوں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کرنے والوں سے ہی آباد ہوتی ہیں، تو جب ان کو نہیں جانے دیا جائے گا تو وہ ویران ہو جائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ اس گھر سے تو کوئی نہیں روکتا تھا، تو اب کیسے ہو گیا؟ تو یہ سن کر قریش مکہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو وہ شخص کبھی نہیں آ سکتا جس نے بدر کے دن ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا اور وہ خود ابھی تک زندہ ہے۔ استغفر اللہ۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو ان مساجد میں داخل ہوتے وقت نا ڈرنا چاہیے تھا۔ اور ڈرنا کیوں چاہیے تھا؟ کیونکہ ان کو تو پتہ ہی ہے نا کہ حق اصل میں ہے کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو ان کو معلوم ہے حقیقت میں۔ تو فرمایا کہ ان کو اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی شرارت کریں گے تو ان کو اس کی سزا مل سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل سچ بھی ہوا کہ آج بیت اللہ کی نگرانی کرنے والے مسلمان لوگ ہیں، یعنی بیت اللہ کی نگرانی کو پھر ان یہود و نصارہ سے یا عرب والوں سے چھین لیا گیا، قریش مکہ سے چھین لیا گیا، اور یہ شرف مسلمانوں کے ہاتھ دیا گیا، تو یہ دنیا میں پھر ان کی ذلت ہے نا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو کفار ہیں جن کی موت بھی کفر پر ہی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دنیا میں تو رسوائی ملی ہی ملی، آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا، پھر جہاں کہیں بھی، تولو، تم رخ پھیرو، فَثَمَّ، تو پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا ابھی کہ قریش مکہ نے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرق مغرب تم جدھر کو بھی منہ کرو اللہ کو وہیں پہ پاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ حالات ایسے بن جائیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممکن نہ رہے، تو پھر انسان جدھر کو بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا، اس کی ادا ہو جائے گی۔ اور بعض احادیث سے بھی یہ چیز سامنے آئی ہے، اور یہ فرض نماز کے لیے تو نہیں لیکن نفلی نماز کے لیے ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اسی طرح حالت جنگ میں یا خوف کی کوئی صورت ہے، یا پھر ہم کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں ہمیں قبلے کی سمت معلوم نہیں پڑ رہی، تو ہم یہ کہیں جی ہمیں تو قبلے کی سمت نہیں پتہ، نماز نہیں پڑھنی، تو اس وقت ہم فرض نماز بھی بنا قبلے کی سمت کے پڑھ سکتے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں گئے ہیں اپنے گھر سے باہر کسی ایسی جگہ جہاں ہمیں نہیں معلوم پڑ رہا اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس سے ہم پوچھ پائیں،
تو اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، البتہ جدھر کو بھی آپ چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کیونکہ ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے، یعنی علیم سے مراد کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جہاں بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس انسان کی نیتوں تک کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو جب انسان اپنی خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے قبلہ معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی اپنا فرض پورا کرتا ہے، تو اللہ کو اس کی نیت معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ایسے مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، جیسے یہود کہتے ہیں کہ جو عزیر علیہ السلام ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اسی ایک آیت میں 5 دلائل مل رہے ہیں ہمیں کہ ایسے کفار کی تردید کی جا رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے دلائل ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ، بنا لی، اللہ، اللہ نے، ولدن، اولاد یا پھر لڑکا، بنا لیا اللہ نے بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہو، بلکہ اسی کے لیے تو ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، کل لہو، ہر ایک چیز اسی کے لیے، قانتون، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ تو اب دیکھیں، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو سب سے پہلی بات سبحانہ، وہ تو پاک ہے، یعنی اس کو کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں ہے، وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے۔ اور اولاد تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بالا تر ہے۔ تو یہ کلمہ سبحانہ، یہ سب سے پہلی دلیل ہے اس آیت میں کفار کی تردید کی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز ہی تو اللہ کی ہے، پھر چاہے وہ عزیر علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کیا؟ آسمانوں کی ہر چیز، زمین میں موجود ہر چیز، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، جہاں بھی، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا، تو باقی چیزیں تو اس کی مملوک ہوئی نا، مالک اور مملوک ہوا نا۔ تو جو اولاد ہوتی ہے، کیا وہ باپ کی ملکیت ہوتی ہے؟ مملوک ہوتا ہے؟ بیٹا مملوک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، بیٹا مملوک نہیں ہو سکتا۔ اگر بیٹا مملوک ہو باپ کا، تو اس کا مطلب ہے بیٹا غلام ہے باپ کا، جبکہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اسی آیت کی یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے۔ کل لہ قانتون، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم ہے، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، مطیع ہے۔ لیکن جو اولاد ہوتی ہے وہ تو نافرمان بھی ہو سکتی ہے نا، وہ سرکشی بھی کر سکتی ہے باپ کے ساتھ۔ تو یہ تیسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیے، بدیع السماوات والارض، وہ تو حقیقت میں موجود ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ یہ چوتھی دلیل ہے، یعنی بدیع کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس جیسی پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا، اور وہ بھی کسی بھی ماڈل کو دیکھے بغیر۔ یعنی ہم نے کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہو نا، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا چیز سامنے آئے جس سے ہمیں کچھ آئیڈیا مل سکے، ہے نا، ہم کچھ ماڈلز تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان کو
بنا کسی نمونے کے، بنا کسی ماڈل کے تیار کیا ہے، جبکہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا نمونہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی نمونے کی ضرورت نہیں. اس نے زمین آسمان کو نئے سرے سے، جبکہ وہ پہلے کچھ تھے ہی نہیں، اس کو بنایا، تو اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی. اسی طرح پانچویں دلیل، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. سبحان اللہ. وَإِذَا اور جب قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو اصل میں یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنا با اختیار ہے کہ اس نے اگر کسی کام کا ارادہ کیا ہے، کچھ کرنا ہے، تو بس اس نے کہنا ہے اس چیز کو کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی، کسی ہیلپر کی، کسی بھی قسم کے لیے کسی بھی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے تو کن کہنے سے ہی سب ہو جاتا ہے. تو یہ ان دو آیات میں یہود و نصارہ کے اس قول کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. اسی طرح وقال الذین لا يعلمون، وقال الذین اور ان لوگوں نے کہا، لا يعلمون جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، لو کیوں، لا یکلمنا ہم سے بات نہیں کرتا، اللہ اللہ، او یا تأتینا ہم پر کیوں نہیں لاتا، آیہ کوئی نشانی. کذالک اسی طرح، قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی کی باتوں کی طرح باتیں، تشابہت مشابہت اختیار کر گئے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا بے شک ہم نے بیان کر دیا، الآیاتی آیات کو، لقوم ایسی قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پر وقال الذین لا یعلمون، یہاں لا یعلمون سے مراد مفسرین نے اہل عرب مراد لیے ہیں، یعنی مشرکین عرب، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا دیا. کہتے ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ سب سچ ہے، حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل عرب نے بھی بالکل ایسے ہی کہا جیسے پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں سے کہا تھا. جیسے ہم نے بھی پیچھے پڑھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تو ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے نا جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو ایسے ہی پچھلی قومیں بھی اپنے انبیاء سے اسی قسم کے سوالات کرتی رہی، اور اسی طرح اہل عرب نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی تشابہت قلوبہم، ان سب کی سوچ ایک جیسی ہے. مانا تو یہ ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں، اور دل سے مراد یہاں حقیقتاً سوچ ہے. ظاہر انسان کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہی وہ بولتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو کھول کھول کر بیان کر دیا یقین رکھنے والوں کے لیے. یعنی جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ واضح ہے، وہ سب جانتے ہیں. تو ان کی اس ہٹ دھرمیوں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، انا ارسلناک بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألو اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم جہیم والوں کے بارے میں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجات ہیں، جس میں سے ایک درجہ الجحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کی ذمہ داری تبلیغ کی لگائی ہے نا، تو آپ کا کام صرف لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے. بشیرن سے مراد
لوگوں کو نیک کام بتانے اور نیکیوں پر اجر کیا ہے وہ بتانا ہے، اور نذیرن سے مراد یا جنت کی خوشخبری دینا، بشیرن. اسی طرح نذیرن سے مراد لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ برے کام کون سے ہیں اور اس کا انجام بتانا ہے، جہنم کے بارے میں ڈرانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا کام بس یہی ہے، تبلیغ کرنا. آپ سے یہ پوچھنی ہوگی کہ فلاں فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا، لوگ آپ پر ایمان کیوں نہیں لائے. یہ ایمان لے کر آنا، ان کا ایمان لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا کام صرف بتانا ہے، حق اور باطل میں فرق بیان کرنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مزید نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز آپ راضی نہیں کر سکیں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، کہتے ہیں آپ سے یہود ہرگز راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عَنْكَ آپ سے، الْيَهُودُ یہود، وَلَن نَّصَارَىٰ اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کر لیں، اتباع کر لیں، ملتہم ان کے دین کی. قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدا، حقیقتاً وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے کہ جاءک آگے آپ کے پاس، من العلم علم، ما لک تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیرین اور نہ ہی کوئی مددگار. کیا مطلب؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں نبی علیہ السلام کو مزید تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ آپ سے ناراض ہیں تو آپ ان کو خوش کرنے کے لیے، اگر ایک مثال کے طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اگر ان کا دین اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ ان کا دین اختیار کرنے کے بجائے ان کو یہ کہیں کہ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی نا ان کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر آپ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے ہاں آپ کا نہ تو کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. تو یہاں پر اس آیت میں اگرچہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن یہ تعلیم لوگوں کو دینا ہے جن کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایات نازل کر رہے ہیں، قرآن نازل کر رہے ہیں. اصل میں ان لوگوں کو متنبہ کرنا مراد ہے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. الذین وہ لوگ کہ آتیناہم جنہیں دی ہم نے کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ اس کے پڑھنے کے حق کے ساتھ، اولئک یؤمنون بہ اور یہی ایمان رکھنے والے ہیں اس پر، ومن یکفر اور جو کفر کرے گا، بھی اس کے ساتھ، فاولئک ہم الخاسرون تو بس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اب دیکھیں اولئک یہ بھی جمع کا صیغہ، اس کا معنی یہی لوگ، ہم وہ سب، یعنی یہ دو مختلف کلمات ایسے آ رہے ہیں جن کا معنی سیم ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے کہ دو کلمات ایک ہی بار ایسے آ رہے ہیں جن کا معنی سیم ہو، تو اس میں پھر اس کے معنی میں تاکید پیدا کی جاتی ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہے یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اب یہاں الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، تو اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے نا، جن کی طرف ہم نازل کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں اس کے پڑھنے کے حق سے کیا مراد ہے؟
یہاں کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید قرآن کو اس کے مخارج، اس کی ذات و صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا یہی بس اس کا حق ہے، جبکہ صرف اس طرح سے پڑھنے سے ہی حق پورا نہیں ہوتا، بلکہ حق یہ ہے، پہلی بات یہی ہے کہ کلمات کی صفات کا، مخارج کا، تلفظ کا دھیان رکھا جائے، کیونکہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اچھے انداز میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کلمات کے معنی و مفہوم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، پھر ہوتا ہے یتلونہ حق تلاوتہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو قرآن کو سچے دل سے مانتے تھے تو ویسے ہی کرتے تھے نا، قرآن کو پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ ان کے معنی و مفہوم کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مومن کہہ رہا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس سے کفر کرے، اس سے مراد کہ جو اس کا حق نہ ادا کرے، اس کو اچھے انداز میں پڑھے نہیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کرے، گویا اس نے اس کا انکار کر دیا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو قرآن کو چھوڑے بیٹھے گا، اس کو سمجھے گا نہیں، اس کو پڑھے گا نہیں، اس کی طرف آئے گا نہیں، تو اس کو کیا پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی کو گزارنے کے کیا اصول بتائے ہیں، اس طریقے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے نا، ابدی تو جنت والی زندگی ہوگی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، کچھ اوامر و نواہی بتائے ہیں، تو ان پر عمل کرنا، دین کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب تک ہم قرآن و سنت کو کھولیں گے نہیں، کچھ دیکھیں گے نہیں، کچھ پڑھیں گے نہیں، کچھ سیکھیں گے نہیں، تو ہم کیا کر پائیں گے؟ تو پھر خسارہ ہی ہے نا، دنیا میں بھی خسارہ اور پھر آخرت میں تو پکا خسارہ ہے۔ یعنی دنیا کے خسارے سے تو ایک دن جان چھوٹ ہی جائے گی جب انسان مر جائے گا، لیکن جب کبھی موت نہیں آئے گی تب اس خسارے کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی مومنوں میں شامل فرما دے جس کا اس نے یہاں تذکرہ کیا ہے، کہ جو لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اس کو اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں اور معنی و مفہوم کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔